رحم الله من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بالطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتدبين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام: أرسطو لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولإصلاح أمة أبي أمير الولي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت سامعین کرام، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت اپنے مقصد کا اعلان کر دیا تھا کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ میرا سفر اور میری ہجرت اس دنیا میں۔ آج امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یزید کے طرفدار جب قلم کچھ لکھنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس میں یہ چیز یہ کہ بات دیگرے نے لکھنے کی ہمت کی کہ یہ دو بادشاہوں یا دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس سے کوئی دینی اور مذہبی سروکار نہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد علن اعلان نہ ہوتا اور امام حسین علیہ السلام نے بیعت طلب ہونے کے بعد کچھ دن رکتے اور ایک لشکر جرار تیار کرتے اور اس کے بعد مدینہ، کوفہ، بصرہ ان شہروں پر قبضہ کرتے، فتح کرتے اور اس کے بعد شام کا رخ کرتے، تو یہ بات صحیح تھی کہ حسین ابن علی حکومت یا بادشاہت یا منصب کے خواہاں تھے، لیکن میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جب بھی دو بادشاہوں کے بیچ یا دو گروہ کے بیچ جنگ ہوتی ہو اور ہو رہی ہو یا جنگ کا پہلے سے عنوان ہو اور اس میں کوئی ایک طرف کا بجائے اس کے کہ لشکر جرار لے کر جائے وہ مقابلے میں جانے سے پہلے عورتوں کو جمع کرے
بچوں کو جمع کرے، بوڑھوں کو جمع کرے، بلکہ جو جوان طاقتور لوگ ہیں ان کو اپنے یہاں روک دے، ساتھ نہ لے جائے، اور اس کے بعد جنگ کرنے کے لیے جائے تو زمانہ یہی کہے گا کہ یا تو جنگ کرنے کا مقصد نہیں تھا یا جنگ کے تجربوں سے ناآشنا تھے۔ حسین ابن علی کے لیے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ کے تجربوں سے ناآشنا تھے، اس لیے کہ حسین نے آنکھ ہی کھولی تھی جنگ و جدال کے ماحول میں۔ امام حسین علیہ السلام جس ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین کی ولادت سے پہلے 2 جنگیں ہو چکی تھی، بدر اور احد، اور اس کے بعد یہ کہ بات کی کرے رسول اسلام نے 57 جنگیں سریے اور قضیے سب ملا کے 57 مدینے میں 10 سال کی زندگی میں رسول اسلام کے درپیش ہوئے، تو یہ حسین ابن علی دیکھ رہے تھے، اور صرف دیکھ نہیں رہے تھے، جنگ صفین میں حسین موجود تھے، جنگ جمل میں حسین موجود تھے، جنگ نہروان میں حسین موجود تھے۔ جس نے دیکھا ہو کہ میرا بابا کس طرح سے سپہ سالاری کرتا ہے، کس طرح سے جنگ کرتا ہے، کس طرح سے جنگیں ہوتی ہیں، تو اب یہ کہنا یا سوچنا بیکار ہے کہ حسین کو تجربہ نہیں تھا، اس لیے حسین اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے۔ دوسرا مرحلہ کہ جو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کسی سفر پر لے کر جاتا ہے، اس بات کی دلیل اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ انسان امن پسند ہے، امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا، اس لیے کہ جو جنگ چاہتا ہے اس کے ساتھ عورتیں اور بچے نہیں ہوتے۔ اب سمجھ میں آیا جب چلتے وقت حضرت علی اصغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہے تھے تو حسین نے کیا کہا تھا، بیٹا کیا کربلا نہیں جائے گا؟ تو حکومت کے علی اصغر بات کی آغوش میں آ گئے تھے۔ گویا مدینے کی سرزمین سے ہی، آغاز سفر سے ہی حضرت علی اصغر بھی اور حسین ابن علی بھی دونوں یہ باپ بیٹے تھے کہ جنہوں نے ساری کائنات کو بتا دیا کہ جو باپ 6 مہینے کے بچے کو لے کر جاتا ہے وہ جنگ کرنے نہیں جاتا۔ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، کچھ شادی ہے، کچھ محبت کرنے والے ہیں، کچھ خانوادے کے افراد ہیں۔ بولا آپ تو جانتے ہیں حالت کیسے ہیں، ہر ایک نے اپنے بڑا مشورے، کسی نے کہا حسین آپ اصلی شاہراہ کو چھوڑ کے بیابانی اور پہاڑی راستے کو اپنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ آپ کس شاہراہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یزید کی حکومت سے دور نکل جائیے۔ کسی نے کہا کہ حسین آپ پہاڑوں کے دامن میں روپوش ہو جائیے، چھپ جائیے۔ کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر آپ پناہ لے لیجیے، اس لیے کہ حدود خانہ کعبہ میں جنگ کرنا حرام۔ تو سارے چاہنے والوں نے اپنے اپنے مشورے دے دیے، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عزیزو یہ محرم پیغام حسینی پہنچانے کا بہترین موقع ہے۔ حسین کی ذات کو صرف مسائل کے درمیان محدود کرنا یہ حسین کے اوپر ظلم ہے۔ حسین ایک مصلوب انسان تھا جو کربلا کے میدان میں 300 بروز کا بھوکا پیاسا شہید ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی آپ نے برباد کر دی اگر صرف اسی میں محدود رکھا امام حسین علیہ السلام کو۔ حسین ایک عالمی انقلاب کا نام ہے۔ حسین قیامت تک کے مردہ دلوں کو جلا بخشنے والے کا نام ہے۔ حسین قیامت تک کے ہر جزیری مشن کو صرف اپنے نام اور اپنے عزم و استقلال سے کچلنے والے کا نام۔ اس وقت حسین تو نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا یزیدی مزاج کا انقلاب جب آتا ہے تو
امام حسین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، حسین نے وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ اب اگر چند لوگ مل کے بھی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، یعنی حسین نے کربلا کے میدان میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، اب قیامت تک دوسرے حسین کی ضرورت نہیں ہے، صرف حسین کا نام لے لو یزیدی مر جائے گا۔ محمد حسین علیہ السلام نے تاریخ کے جملہ ارشاد فرمایا، کاش ہے بتاؤ اگر کوئی شخص لوہے کے سنگلاخ قلعے کے اندر جا کے چھپ جائے کہ جہاں کے اوپر ہوا کے جانے کی بھی رسد نہ ہو، اور اتفاق سے اسی بیچ اس کی موت کا وقت ہو تو کیا وہ مرے گا یا نہیں؟ کہاں ملک موت ہر جگہ پہنچ جائے گا، اس کی روح قبض کر سکتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام بھرے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کوئی تنہائی کا موقع نہیں ہے، پورا مدینہ جمع تھا امام حسین علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے۔ پورے مدینے میں ایک رونے کی اور گریے کا ایک اتنا بڑا شور مچا تھا کہ اگر کوئی باہر کا یا اجنبی شخص چلا جاتا تو وہ سوچتا کہ اس مدینے شہر میں کون سا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے کہ زن و مرد چھوٹے اور بڑے سب کے سب ایک مرکز کے اوپر جمع ہو گئے اور گریہ اور بکا کر رہے ہیں، فرزند رسول آپ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں۔ پورا مجمع مدینے اس کے بیچ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اگر کسی کی موت نہ ہو اور وہ لوہے کے سنگلاخ قلعوں کے اندر جا کے چھپ جائے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی موت ہے تو موت آگے رہے گی۔ اب تم سمجھے، اگر حسین کی موت لکھی ہے تو میں کہیں جا کے چھپوں گا، میری موت آگے رہے گی، لیکن اگر حسین کی موت نہیں ہے تو کوئی یزید سے بڑا یزید اگر آگے مارنا چاہے، ایک بہت بڑا لشکر یزید جمع کر کے اور میرے قتل کا پیدل میں ہو جائے تو بھی مجھ کو ایک ساتھ تک نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی حسین بتانا چاہ رہے ہیں جو کچھ ہے اس کی منشا سے، موت آئے گی تو خدا کی مرضی سے، موت نہیں آئے گی تو خدا کی مرضی سے۔ ایک یزید تو کس کام کا ہے، کسی انسان، کسی ایک انسان کو بھی مارنے کے قائل نہیں ہے، اگر خدا نہ چاہے تو تیری اتنی بڑی فوج بیکار ہے۔ یہ حسین کا استقلال تھا، عزم تھا، ہمت تھی، حوصلہ تھا کہ اگر میری موت نہیں ہے تو یزید کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر موت ہے تو میں جان بچا نہیں سکتا۔ اب سنیے امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ جو آج بھی حدیثوں کی فہرست کے اوپر امام حسین کا یہ جملہ لکھا جاتا ہے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہر انسان کی آخری منزل موت ہو تو کیا کتنا بہتر ہو کہ وہ موت راہ خدا میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی بتائیے کون ایسا انسان ہے جو مرے گا نہیں؟ دنیا میں جو چیز آئی ہے کھانا ہوگی، بس یہ ہے کہ سب کی عمریں اور سال محدود ہے۔ ایک بادشاہ جب قلعہ بناتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، 500 سال چلتا ہے، ایک غریب شخص کھوپڑا بناتا ہے 2 سال میں پانی میں بہ جاتا ہے، لیکن کھانا سب کو ہے۔ ایک ہے کہ بچگی میں مر گیا، تتلی میں مر گیا، کوئی جوانی میں مر گیا تو کوئی 100-150 سال کے بعد مرا، زندہ کون رہا؟ سارے نبی آئے، سارے لوگ آئے، حضرت نوح 1150 سال تک زندہ رہے، 950 سال تک صرف تبلیغ کی انہوں نے، لیکن آخر تو گئے تو وہ بھی۔ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب مرنا ہی ہے ایسی موت نہ مرو جس میں کھانا ہو، بلکہ ایسی موت مرو کہ جس میں بقا ہو۔ اب سنیے قرآن مجید نے کیا کہا۔ قرآن مجید نے موت کے 3 راستے بیان کیے ہیں۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ہمارے یہاں پروردگار کہتا ہے میرے پاس آنے کے لیے 3 راستے ہیں، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، کون سے راستے سے آؤ؟ کل شیء فان
وَيَبْتَغَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پہلا راستہ اللہ نے بتایا ہر شے کو فنا ہونا ہے، بس اگر کوئی باقی رہے گا تو ذات پروردگار عالم یعنی پہلی منزل اور پہلا راستہ پروردگار عالم کے پاس جانے کا فنا ہے. دوسرا راستہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دو راستے ہیں اللہ کے جانے کے، پہلا راستہ فنا کا، دوسرا راستہ موت کا. اب تیسرا راستہ سنیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. ہرگز ان لوگوں کو مردہ نہیں گمان کرنا جو راہ خدا میں اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں. معلوم ہے پروردگار خزانہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو مرنا تو ہے ہی، یا تو فنا کے ذریعے سے مرو جانوروں میں حساب ہو جائے، یا موت کے ذریعے سے مرو کم سے کم انسان کہلاؤ، اور یا تو ایسا شہید بن جاؤ دنیا میں بھی زندگی مل جائے آخرت میں بھی زندگی مل جائے. پروردگار عالم نے اپنے یہاں بنانے کے 3 راستے بنائے، اور روز محشر بھی لوگ 3 کیٹیگری کے ہوں گے. محشر کا بازار جب ہوگا تو لوگ 3 کیٹیگری کے ہوں گے. 3 کیٹیگری کون سی ہے؟ ایک بیچ کی ہے اور دونوں عالم پار. جو موت کے ذریعے سے جائے گا وہ روز محشر اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اس کو اعمال نامہ ملے گا، اس کے حساب کتاب تولے جائیں گے، میزان پہ رکھے جائیں گے، صراط سے گزارا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کیا لے کر گئے. جیسا لے کے گئے ویسے ہی وہاں پہ آپ کو سیدھا ملے گا. یہ بیچ کے لوگ سب سے لو اور سب سے پست اور سب سے خراب کیٹیگری جو فنا کے ذریعے سے اللہ کے یہاں گئے، ان کے بارے میں روایتوں میں ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہ صراط ہے، نہ میزان ہے، نہ اعمال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھے واسطے جہنم کیے جائیں گے. وہاں بھی لوگ 3 طرح کے ہوئے. پہلا جو بیچ کے لوگ ہیں جس کا سب کچھ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سب کچھ ہے. سب سے خراب کوالٹی کون سی ہے؟ فنا والی. اٹھائے تو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ان کو سیدھے واسطے جہنم کیا جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ رسول السلام نے جواب دیا کافر اور منافق کا کوئی حساب کتاب روز محشر میں نہیں ہوگا. اب سمجھ لیجئے رسول السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کافر کا، منافق کا کوئی بھی حساب کتاب روز محشر میں نہیں ہوگا. ایک مرتبہ رسول السلام نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جہالت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں پر جہالت سے مراد کفر کی موت ہے. اب سمجھ میں آیا جو امام کو نہ پہچانے وہ کافر ہے. کافر کی موت اور حیات کیا ہے؟ بغیر حساب کے ساتھ جہنم. صلوات علی محمد. سب سے اعلیٰ درجے کی کوالٹی کیا ہے، کیٹیگری کیا ہے؟ روز محشر جو لوگ اٹھائے جائیں گے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ جو اس راستے سے آئے، شہادت کے راستے سے آئے، اللہ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے آئے، اللہ کے راستے کے اوپر آئے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روز محشر اٹھائے جائیں گے. کوئی نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ میزان ہے، نہ صراط ہے، زندہ کیے گئے سیدھے جنت میں بھیج دیے گئے. اب حسین کیا بتا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا، یہ پہلا راستہ بتایا کہ اگر مرو تو شہید بن کر، روز محشر زندہ ہو تو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجا جائے. اب اسی کو پروردگار عالم نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، دیکھو ہرگز مردہ گمان بھی نہیں کرنا. مردہ کہنا تو بڑی
वाजिब है। गुमान का मतलब क्या होता है? सोच, गुमान, फिक्र, इसका ताल्लुक होता है जहन से और दिमाग से, है ना? बड़े से बड़ा ताकतवर बादशाह हो और किसी को पकड़ ले, उसको सजा दे दे, जेल में डाल दे, असीर कर दे, जंजीरों में जकड़ दे, गर्दन मार दे, सब कुछ कर सकता है। अपने हुक्म के ऊपर किसी भी इंसान को चला सकता है, लेकिन दुनिया का आज तक कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जो ये कहे कि हमने एक ऐसे इंसान को पकड़ा है जो सोचता भी है तो मेरे हुक्म से। इतना ताकतवर बादशाह है जो ये कह सके कि सोचता भी है तो मेरे हुक्म से, और किसी कैदी को ऊपर पकड़ लाया जाए और उससे कहे है खबरदार खबरदार, तुम अपने जहन में भी मेरे मुतालिक पूरा सोचना भी नहीं। कह सकता है? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए उस इंसान को अपनी हद मालूम, उसको अपनी हद मालूम है। उसको ये पता है कि हमारे पास कितनी भी ताकत हो, हम अगर किसी के ऊपर काबिज हो सकते हैं तो सिर्फ उसके जिस्म के ऊपर काबिज हो सकते हैं, किसी की सोच के ऊपर और फिक्र के ऊपर कोई इंसान काबिज नहीं हो सकता। अब समझ में आया परवरदिगार आलम क्या बताना चाह रहा है? परवरदिगार आलम इस लफ्ज के जरिए से इसी एक आयत में दो लोगों की हाकिमियत को बताना चाह रहा है। पहली हाकिमियत अपनी है, तुम अगर किसी के ऊपर कब्जा जमाते हो तो उसके जिस्मों के ऊपर कब्जा जमाते हो। खुदा वो है कि जिसकी हुकूमत दिलों पर भी है और फिक्रों के ऊपर भी है। और उसके बाद ये जुमला कि शहीद के लिए तुम मुर्दा गुमान भी न करना। तुम्हारी समझ में आया शहीद कौन है? शहीद वो है जिसको मुर्दा कहना तो बड़ी बात है, मुर्दा सोचना भी नहीं। इसी को तो हुसैन इब्न अली ने लोगे नैज़ा के ऊपर तिलावत करके बता दिया। जिस बात का खुदा ऐलान कर रहा है उस बात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगे नैज़ा में साबित करके दिखा दिया। यानी आयत कुरान में थी, तफसीर लोगे नैज़ा पर थी। अगर लोगों के सलाह पलों के अंदर चले जाओ तो भी मौत से नहीं बच सकते, तो मौत से बच नहीं सकते। ऐसा काम करो कि राह खुदा में मौत आए, जिंदगी को जाया नहीं करो। हमने एक कदम दर्श किया, जबकि पहुंचे हर रोज इमाम खुतबा इरशाद फरमाते थे। मक्के से कूफा और करबला का सफर शुरू हुआ है, जिस जगह पर भी इमाम का कयाम हुआ नमाज के बाद और इमाम के खुतबों में एक चीज हमेशा हर जगह कॉमन रही है। हर जगह इमाम ये कहते थे कि देखो अगर फतेह याबी और कामरानी के लिए मेरे साथ जा रहे हो तो मेरा साथ छोड़ दो। हमारे साथ जाने के लिए मुश्किलें हैं, सोबतें हैं, परेशानियां हैं, मजलूमियत है और शहादत है। इमाम जब मक्के से चले थे कूफे के लिए तो वहां तक नहीं थे। इमाम के पास कई सौ लोग थे और धीरे धीरे इमाम या तो इमाम ने खुद वापस किया है और या तो वो लोग जो किसी और तसव्वुर में इमाम के साथ हो गए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से जब चले तो 72 लोग नहीं थे, 72 से कहीं ज्यादा थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से सफर शुरू किया था, कुछ लोग इस गुमान में इमाम हुसैन के साथ हो गए थे कि हुसैन इब्न अली इनको जब बादशाहत मिलेगी तो चूंकि हम हुसैन के साथ जंग करने वाले होंगे लिहाजा किसी सूबे की हुक्मरानी मिल जाएगी, गवर्नरी मिल जाएगी, सिपह सालारी मिल जाएगी, मालो दौलत मिलेगा, लूटमार मिलेगा, माल गनीमत मिलेगा, न जाने क्या क्या सोच के गए थे। लेकिन इमाम हुसैन हर जगह उन्होंने अपने मिशन को अपने एक एक कदम को वाज़ेह कर दिया था
مقصد کیا ہے؟ کیوں جا رہے؟ امام پورے سفر میں صرف اور صرف ہم حسین علیہ السلام چاہتے ہیں تو مدینے سے اعلان کر دیتے، اے مدینے والوں تم کو پتا ہے کربلا کے میدان ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن امام نے اپنی شہادت کا واضح طریقے سے اس لیے اعلان نہیں کیا، امام نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ کھڑا ہو، امام فتنہ نہیں چاہ رہے تھے، امام فتنے کو دبانا چاہ رہے تھے، اور میں نے کل اسی لیے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے اگر تو بغیر شہادت کے بغیر جان لیے اور بغیر جان دیے امام حسین علیہ السلام کربلا جیت لیتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو وہ جیت پسند نہیں تھی جو وقتی امام کو دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے اگر زندگی گزارنا ہے تو کس طریقے سے گزارو۔ امام جب مصلی پر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ مقتدہ نماز پڑھ اسی نماز میں آتے کھڑے ہوتے تھے، امام حسین اسلام کا بدن لرزنے لگتا تھا، کانپنے لگتا، امام حسین کی مناجات سن لیتے جانور گریا کرنے لگتے اور گریا کیا جانوروں نے، امام حسین علیہ السلام کی مناجاتیں تھی، ایک ایک قدم نانا اور بابا کے نقش قدم کو پکڑ کر کسی کے اندر ایک تو فضیلت اور کمال آ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس کا نام چرچا ہوتا ہے، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جہاں پر کمال آ کے اپنے کو کمال سمجھتا ہے، تمام کمال جہاں پر آ کے جمع ہوتے ہیں اس کا نام ہے اہل بیت، حسین اہل بیت کی بڑی امام نے ایک گھوڑے کے اوپر درس دیا ہے، مناجاتیں پڑھ کے درس دیا، کبھی نماز کی گریہ وزاری کر کے درس دیا، کبھی کسی بلی بات کے ذریعے سے درس دیا، تم کس موڑ پہ جا رہے ہو، کیا تمہارا دین ہے اور کیا تم کر رہے ہو، کیا رسول اللہ نے تم تک پہنچایا ہے اور کیا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نماز میں پڑھنا کچھ بہت ایک چھوٹی سی بات تھی، آپ اس بات کو 1400 سال کے بعد نہیں سوچ سکتے، وہ زمانے میں ہوتا تھا، آج اتنی اڑیانیت ہونے کے بعد جو غرب نے پوری دنیا میں پہنچائی ہے، اتنی بے حجابی ہونے کے بعد، اتنی بے حیائی بے شرمی ہونے کے بعد بھی کم سے کم آپ کے ہندوستان میں اگر زنا کا لفظ آ جاتا ہے تو آپ کے دماغ میں الجھن شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یزید نے اپنے زمانے میں زنا کو اتنا عام کر دیا تھا کہ زنا کے لفظ بہت بڑی بات ہے، خود زنا برا نہیں سمجھا جاتا، بے نمازی ہونا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس زمانے کی مسجدیں چور اچکوں اور شرابیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے اور مسجدوں میں تسبیح اور سجدگاہوں کی جگہ شراب کی بوتلیں رکھتی تھی۔ ڈر کے مارے اگر کوئی نمازی بھی ہوتا تو مسجد میں نہیں جاتا تھا، گھر میں نماز پڑھتا تھا، اس لیے کہ مسجد میں شراب پی کے کن لوگ نہایت بدتمیز چوری کا سامان مسجد میں بانٹا جاتا تھا، تقسیم جو ہوتا تھا، چوری کا رات میں جو چوریاں ہوتی تھی اس کا سامان مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ سوچو کہ اسلام اتنے کم عرصے میں کتنا بگڑ چکا تھا۔ ایسے ماحول میں کوئی عالم یا کسی مولوی کے تو بس کا تھا ہی نہیں، رسول امام حسین علیہ السلام کسی اگر صحابی کو بھی بھیج دیتے تو شاید وہ بھی نصیب کر پاتا۔ کتنے بگڑے ماحول میں اللہ کے دین کے لیے ضرورت تھی ایک اتنا بڑا انسان ہو کہ جو
इतनी बड़ी बुराइयों को दूर कर सके। जितना बुरा और बड़ा यजीद था, इन गुनाहों को फैलाने के लिए अल्लाह को जरूरत थी उससे बड़े मुस्लिह की और सालेह की कि जिसकी ताकत यजीद से भी बड़ी हो। यजीद, उसके पास दुनिया की बड़ी ताकत थी और इसका मुकाबला करने के लिए, इतनी बुराइयों का मुकाबला करने के लिए जो आए उसके पास खुदा की ताकत हो, रूहानी ताकत। हुसैन उसी रूहानी ताकत के साथ करबला के मैदान में आए थे। वरना आप खुद इंसाफ करें, 6 महीने का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से सफर शुरू किया है तो हजरत अली असगर की उम्र 3 दिन की थी। चौथे दिन सुबह सफर शुरू हुआ है, यानी उम्र का चौथा दिन शुरू हुआ था। चले मान लिया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की उम्र में कलाम किया, हजरत ईसा मसीह ने 3 दिन की उम्र में कलाम किया। इस पर तो मासूम नहीं थे, नबी थे, ना इमाम थे। आम बच्चों में से जैसे दुनिया के दूसरे बच्चे होते वैसे ही थे। आपने देखा है कि 3 दिन का बच्चा कोई बात समझता है, कुछ मखसूस इशारे तो समझता है अपने माँ के, लेकिन कलाम नहीं समझता। और ये हर तारीख में लिखा है कि जनाब अली असगर ने किसी की आगोश में आना गवाना नहीं किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कान में कुछ कहा और आज जनाब अली असगर 3 दिन की उम्र थी, उमर के बाद के आगोश में आके जनाब ज़ैनब पूछती है, बाबा आपने इससे क्या कहा? तो कहा कि बहन कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा, बेटा क्या करबला की नाना की उम्मत बख्शवाने नहीं चलोगे? अली असगर ने 3 दिन की उम्र है, आम बच्चे मासूम नहीं, आम इसलिए कह रहा हूं मासूम नहीं, न नबी है न इमाम है, कुछ नहीं। हाँ, इमाम के बेटे हैं वो एक अलग बात है, वही के घर में उनकी विलादत हुई और परवरिश पा रहे हैं वो अलग बात है, उनसे इम्तियाज है उनका, उनसे लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन फितरत जो दुनिया की है उस तकाजे के एतबार से 3 दिन का बच्चा इतना बड़ा कलाम नहीं समझ सकता। और 6 महीने के बाद जो आने वाला है, और जनाब अली असगर से पहले जो रसूल इस्लाम कह चुके हैं, इन सारी चीजों की गवाही नहीं कोई देता। आपको पता है जनाब अली असगर में और हजरत अली अलैहिस्सलाम में क्या फर्क है? रसूल इस्लाम भी 40 साल तक इंतजार करते रहे एक बच्चे का कि जब वो बच्चा आए तो अपने रिसालत का ऐलान करे। हुसैन इब्न अली भी मदीने में कयाम किए रहे, यजीद के मुकाबले के लिए उठे नहीं। हुसैन भी इंतजार कर रहे थे एक बच्चे का। वहां अली ने रसूल की रिसालत का ऐलान किया था, जहां अली असगर ने हुसैन की इमामत का ऐलान किया। एक दिन का बच्चा नहीं बोल रहा था कि हुसैन का मौजज़ा दिख रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में आए हैं, ऐसे लोगों को लेकर आए थे जो बड़े थे, उनकी गिनती क्या और उनकी बात क्या कर सकते हैं? 3 महीने का बच्चा है, उसके तो हम समझ नहीं पा रहे उसका मिजाज क्या है, वो कितना आली बड़ा आलिम है, गैब जानता है। जो उसकी पैदाइश से पहले रसूलुल्लाह कह चुके हैं वो भी जान रहा है, जो 6 महीने के बाद आने वाला है वो भी समझ रहा है। सोचो, जब हुसैन का 6 महीने का बच्चा इतना समझदार है, हुसैन का अली अकबर कितना बड़ा समझदार। हुसैन ने क्या कहा? अगर इंसान की जिंदगी में मौत ही है, मौत आना है, तो कितना बेहतर है कि उसकी मौत राहे खुदा में आए। अब अली अकबर का जुमला मिलाइए आप। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलूदगी के आलम में थे, बैठा हुआ बेदार हुए और अल्लाह अकबर कहा
حضرت علی اکبر علیہ السلام نے باغ کے پاس کھڑے ہوئے تھے, کہا بابا خیر تو ہے, سوتے سوتے آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر مت پوچھ. کہا نہیں بابا کچھ تو بتائیے. کہا کہ بیٹا میری ابھی نماز پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی تھی, میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے, کوئی آواز دے رہا ہے, یہ کاروان آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو ایک مرتبہ حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں اے بابا ذرا اتنا بتا دو کہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ تو حسین نے کہا بیٹا اس زمانے میں اس وقت اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو پھر کون حق کے اوپر ہوگا؟ اب سنیے, ادھر علی اصغر کا یہ مزاج ہے کہ 3 دن کی عمر ہے, لیکن حسین نے کہہ دیا تو کربلا کے لیے آدمی سفر ہو گئے. کیوں؟ اپنے نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے. ادھر جوان بیٹا ہے, اب اس کا جملہ سنیے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بچہ ہو یا جوان ہو, صحابی ہو یا گھر والا ہو, حسین ایسے نگینوں کو لے کر آئے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مزاج جان رہے تھے, امام حسین علیہ السلام کی بلندی کو پہچان رہے تھے اور اپنے مقصد کو سمجھ رہے تھے. حسین نے جب یہ کہا تو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا پھر ہم کو کوئی پرواہ نہیں, ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ تو علی اکبر 18 سال کے ہیں, 13 سال کا بچہ جناب قاسم جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں, معلوم ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ جب شہداء کی فہرست میں اور لسٹ میں جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا نام نہیں دیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ چچا میرا نام کیوں نہیں ہے؟ کہا اچھا بتاؤ اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ایک مرتبہ کیونکہ جناب قاسم کا جواب سننے سے پہلے اتنا ضرور معلوم کر لینا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے موت کے ذائقے کا تذکرہ کیا ہے کہ موت میں کوئی ذائقہ ہے. قیامت تک کی دنیا فنا ہو جاتی لیکن موت کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتی تھی. اگر حضرت قاسم نے اس ذائقے کو نہ بیان کیا ہوتا, کہتے ہیں احلم من الاسال, اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب سمجھ میں آیا کربلا کے میدان میں تو جان دینے والے لوگ, تو جان نثار کرنے والے لوگ ایسے ایسے لوگ تھے کہ جن کے نزدیک موت مصیبت نہیں تھی, موت مشکل نہیں تھی, بلکہ موت شہد سے زیادہ شیریں تھی. سامعین شاید یہی وجہ ہے کہ روز عاشور ہر ایک شہید سبقت کرنا چاہتا تھا. کئی لوگ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آگے کھڑے ہوتے تھے. ایک کہتا تھا یمنا رسول اللہ ہم کو پہلے جانے دیجیے, دوسرا کہتا تھا یمنا رسول اللہ ہم کو پہلے جان قربان کرنے دیجیے. اصحاب آتے رہے, انصار آتے رہے, عزت و اکرام آتے رہے. ایک مرتبہ جب کوئی نہ رہا حسین نے حرم الناصرین یہ سننے کی صدا بلند کی اور حسین نے میدان کارزان میں اب جو جنگ کرنا شروع کی. سارا لشکر میدان کربلا سے بھاگ گیا, سارا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا. لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہوا؟ حالی کے شیر نے حسین نے ایسا حملہ کیا ہے, اب میدان کربلا میں رکنا محال ہے. لیکن آزادارو اگر خدا نے آواز نہ دی ہوتی یا النفس المطمئنہ ارجعی اعلان کے نمبر دیا تو پھر میدان کربلا میں ایک بھی یزیدی نہیں بچتا, سب حسین قتل کر ڈالتے. ہاں جیسے ہی آواز آئی حسین نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا. اب کیا تھا, حملوں میں حملے ہو رہے تھے. حسین گھوڑے کے اوپر ایک مرتبہ دوڑانے لگے, گھوڑے سے نیچے نہیں آئے. ایک مرتبہ جب ہرملا واقعے کربلا کے بعد جب یہ پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا, مختار نے پوچھا کہ ہرملا تو نے کیا کام کیا ہے؟ پہلے تو منع کر رہا تھا لیکن اس کے بعد معلوم ہے ہرملا نے کیا کہا, اے مختار میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا, بس کربلا میں پوری لڑائی میں میں نے 3 تیر چلائے تھے. کہا وہ کون سے تیر ہیں؟ میں سارے کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن ایک تیر کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو ہرملا نے کہا اے مختار جب حسین زخموں سے چور گھوڑے کے اوپر چوب رہے تھے, حسین زمین کے اوپر نہیں آ رہے تھے, بس میں نے دل چلے کمان سے ایک تیر جو رہا دیا, وہ تیر حسین کے سینے میں لگا. اس تیر کے لگتے ہی اب حسین گھوڑے میں نہ سبر سکے, زمین کربلا پہ آئے. ایک مرتبہ زہرا میں آغوش پھیلائی ہوگی, اے میرے
بیٹے میں مدینے سے تیرے ساتھ ساتھ ہوں، تیری ماں تجھ کو لینے آئی ہے، میری آغوش میں آئی۔